اس حدیث مبارکہ کو 7 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ حضور تو ایک مرتبہ بھی کوئی بات فرما دے تو وہ حدیث ہے، اور جبکہ حضور نے اس کو 7 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام کفل ہے، اور کفل یہ ایسا گناہوں میں ڈوبا ہوا، روزانہ رات کو اپنے بستر کے اوپر ایک لڑکی لے کے آتا اور ہر رات منفرد ہوتی اور اس طرح اپنی زندگی گزارتا۔ اور ایک دن حضور فرماتے ہیں کہ اس نے ایک عورت کو لیا، 60 دینار دیے، اور جب وہ لڑکی اس کے پاس آئی، اب وہ لڑکی رونے لگی، آنکھوں میں آنسوں کی جھڑیاں ہیں، سانسوں میں سستیاں ہیں، اور جسم کے اوپر کپکپی تاری ہے۔ تو کفل نے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ کی زبردستی تو نہیں کی، میں تو تجھے پیسے دے کر لے کے آیا، 60 دینار میں نے دیے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اصل بات یہ ہے کہ میں مجبور ہوں، اور میری مجبوری نے اور میری بھوک نے مجھے یہاں پر لا کھڑا کیا ہے، میں کوئی ایسی خاتون نہیں ہوں، میں ایک عفیفہ ہوں، میں پاک دامنہ ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ کفل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا کہ اے خاتون اٹھ جا، یہاں سے چلی جا، اور 60 دینار بھی اس کو دے دی، کہا کہ جا، میں نے تجھے رب کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اور وہ عورت اٹھ کے چلی گئی۔ کفل وہاں سے اٹھی، پکا ارادہ کیا، توبہ کا ارادہ کیا، اور اپنے گھر آ گئی، رات کو توبہ کرتے رہے، اور جب صبح ہوئی تو کفل جو ہے وہ دنیا پر نہ رہے، اور جنازہ جو ہے وہ جانے لگا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ کفل کے دروازے کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اور حضور فرماتے ہیں وہ جملہ یہ تھا، ان اللہ قد غفر للکفل، یقیناً رب کائنات نے کفل کے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ کہ کفل وہ شخص ہے کہ جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، لیکن ایک لمحے میں اس نے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی کہ پھر جب صبح ہوئی تو رب نے بھی اعلان فرما دیا کہ یہ میرا کفل ہے، کہ رب نے اس کے گناہوں کو بھی بخش دیا ہے۔ تو صاحبوں، زندگی وہ زندگی ہے کہ جس کے اندر ہم احتساب کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ یار میں نے زندگی کیسی گزاری ہے، میرا بچپنا کیسا ہے، میری جوانی کیسی ہے، میرا بڑھاپا کیسے ہے۔ اور بڑھاپے کے بارے میں تو حضور نے ارشاد فرما دیا، حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی حلیہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنی زندگی میں 70 برس کی عمر پائی، خالق کائنات اس کے بڑھاپے کی حیا کرتے ہوئے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اسے بغیر حساب کے جنت عطا کر دیتا ہے۔ جس نے 70 برس کی عمر پائی ایمان کی حالت، تو فرمایا رب اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ اور حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ، آپ 72 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، اور کسی کی خواب میں آئے تو پوچھا کہ شیخ رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت بایزید بستامی آپ فرماتے ہیں کہ جب میں رب کے حضور حاضر ہوا تو مجھ سے پوچھا گیا، اے بوڑھے تو کیا لے کر آیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ الہی، جب کوئی بادشاہوں کی چوکھٹ پہ آتا ہے، کوئی بادشاہ کی چوکھٹ پہ فقیر آتا ہے تو اسے یہ تھوڑی پوچھا جاتا ہے کہ کیا لے کے آئے ہو۔ شہنشاہ تو یہ پوچھا کرتے ہیں کہ کیا لینے آئے ہو؟ الہی لے کے کچھ نہیں آیا، لینے تیری رحمتیں آیا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ رب نے اسی صدقے جو ہے وہ میری بخشش فرما دی، اور یہ رب کا فضل ہے۔ اور صاحب، بڑھاپا جو ہے یہ تو ویسے ہی رب کی رحمتیں سمیٹ لاتا ہے، لیکن آج کے اس دور میں کیا کریے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لیے
ایک کردار بننا تھا، جنہوں نے ہمارے لیے آئیڈیل زندگی رکھی تھی، وہی بزرگ، وہی سفید داڑھی اور وہی جو ہے وہ لمبی عمروں والے آج جب سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہیں، آج جب موبائل اسکرین کے سامنے آتے ہیں، تو وہ ناچتے ہوئے اور گاتے ہوئے اور مختلف قسم کی جو ہے وہ نادانیاں اور اٹکلیاں کرتے ہوئے جب دکھائی دیتے ہیں، تو صاحبوں یہی تو وہ بزرگ تھے جنہوں نے ہمارے لیے جو ہے وہ قابل اقتدار شخصیات کا رول ادا کرنا تھا۔ ہمیں بھی بتلائیے کہ ہم کن کو دیکھیں، ہم جو ہے وہ کن کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم نے ان جیسا بننا ہے۔ اگر اولادوں کی اولادیں یہ دیکھیں کہ ہمارے تو دادا یہ کر رہے ہیں، تو پھر ان سے امید اور توقع کیا کی جا سکتی ہے؟ تو صاحبوں ہمارے بزرگوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یار آج ہم کس جگہ پر آ کر کھڑے ہو، ہم نے تو اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے۔ میرے دین نے تو مجھے یہ سکھایا ہے کہ میں نے کس طرح جو ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، میں نے کس طرح جو ہے اس کی زبان کے اوپر ذکر خدا کو جاری کرنا ہے، اس کے دل کے اندر حب نبی کی جو روشنی ہے اس کے دل کو کس طرح اس سے منور کرنا ہے۔ تو صاحبوں ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگیوں کی طرف دیکھنا ہوگا، اور دوسری طرف جو ہے وہ نوجوان ہے کہ اس نوجوان کہ جو آج کی اس زندگی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے دین سے جو ہے وہ دن بدن دور نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ گناہوں کی جو ہے وہ بوچھار ہو یا پھر دین کے اندر آنے والے مسالک کی برمار ہو، یا اس نے ہمیں جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آج لوگ مسلکی تفاوت کے اندر پڑے ہیں، میرا مسلک کون سا ہے، میں تو اس مسلک والے کی بات نہیں سنوں گا، مجھے تو دلیل چاہیے، مجھے جو ہے وہ ایک ایک چیز کے اوپر دلیل چاہیے، میں تو سوال کے اوپر سوال کروں گا۔ صاحبوں جب حالات ایسے ہوں تو پھر دین کہاں سے ملے گا؟ جب بیٹھے ہوئے 100 اور 200 افراد میں سے اگر کسی کو پوچھ لیا جائے کہ یار صاحب چھوڑ تم مسلکی دوڑ دو، لیکن مجھے یہ بتا کہ تم نے زندگی کا قرآن پڑھا کتنی بار، تم نے کتنی صورتوں کو جو ہے وہ معنی کے ساتھ رب کا دیا ہوا پیغام اور رب کے دیے ہوئے پیغام کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ تو پھر ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ سے یہ سوال کر کے دیکھ لے اور دیکھیے کہ پھر اسے جواب کیا ملتا ہے۔ جب حالت یہ ہے کہ قرآن تو مجھے سمجھ نہیں آتا، قرآن تو مجھے پڑھنا نہیں آتا، اور جب حالت یہ ہے کہ مجھے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا، اور حالت تو اس سے بھی بدتر یہ ہے کہ میں جب نماز کے لیے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ تک کا ترجمہ نہیں آتا، تو پھر حالات کیا ہی کہتے ہیں؟ پھر کہاں پر روئیں، کہاں پر گر گڑائیں، کس کو جا کر اپنے رونے سنائیں کہ یار تم کون سی دوڑ میں لگے ہو، تمہیں جو ہے وہ کیا چاہیے اس دنیا سے، اور تم جو ہے وہ کس مسلک کے تحت، مجھے یہ میرا مسلک ہے، یہ میرا مسلک ہے، چھوڑ دیجئے ان دوڑوں کو۔ اور آج تک پچھلی 2 صدیوں کے اندر کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوا کہ کون سا مسلک جو ہے وہ کتنی ترقی پا گیا۔ آج ذرا آپ پڑھ کے تو دیکھیے کہ کس طرح کفر جو ہے وہ ایمان کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہے، کس طرح وہ ایمان کی شاخوں کو، ایمان کی بنیادوں کو جو ہے وہ کھوکھلا کرنے کے در پہ ہے۔ ایک طرف ایمان کا مسئلہ ہے یا دوسری طرف مجھے میرے مسلک کا مسئلہ نظر آئے تو پھر مجھے اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے، پھر مجھے میرے مسلک کی طرف نہیں غور کرنی چاہیے۔ جب مسئلہ میرے نبی کے فرمان کا ہے، جب مسئلہ میرے رب کے، میرے حضور کے دل پر اتارے ہوئے قرآن کا ہے، تو پھر مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو صاحبوں جوان جو ہے وہ اپنی جوانی کی جو سمت ہے اس کو بالکل سیدھا کر دے۔ رب کا اتارا ہوا قرآن، نبی کا دیا ہوا فرمان ہمارے لیے کافی ہے، اور یہ رب کا دیا ہوا قرآن ہے، یہ منبع ہدایت ہے، یہ منبع نور ہے۔ آج اس قرآن کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی ضرورت ہے، زبانوں کا ذکر بنانے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھیے کہ یہ قرآن ایک ایک آیت جو ہے وہ کس طرح نور بخشتی ہے، کس طرح جو ہے وہ زندگیوں کو بدلتی ہے۔ یا ہمارے سامنے تو ہمارے اسلاف کی زندگیوں کا